أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں تفصیل سے باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی ریاستی نظام بنانے کے لیے اسلام نے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول صدر بنانے کے لیے، ایک امیر کا انتخاب کے لیے امرہم شورا بینہم، یعنی کہ لوگوں کے مشورے سے کسی امیر کا انتخاب کیا جائے گا۔ دوسری بات، امیر کو جب ہم انتخاب کر دیں گے تو امیر کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو اپنا نائبین منتخب کرے گا، وزراء جو منتخب کرے گا، تو وہ انہی لوگوں کو وزیر بنائے، انہی لوگوں کو کسی عہدہ پر بیٹھائے جو اس عہدے کا اہل ہو۔ اور اس کے اندر میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عدالتی انتظام، جنہیں منصف کی کرسی پر بیٹھایا جائے گا انصاف کرنے کے لیے، جج کی حیثیت سے، منصف کی حیثیت سے اگر جس کرسی پر انہیں بیٹھایا جائے، وہ لوگوں کے درمیان عدل سے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، ان کے مابین جو بھی معاملہ ہو وہ راست گوئی کا ہو، یعنی سچ بات پر مبنی فیصلہ لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ غلط رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے، کسی چہرے کو دیکھتے ہوئے، کسی کی مالداری کو دیکھتے ہوئے ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں۔ اگر فیصلہ اس کا خود کے خلاف بھی ہو تو اسے یہ چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے قانون سازی۔ قانون سازی یعنی کون سا گناہ کون کرے گا تو اس کو کون سی سزا دی جائے گی، یہ تیسری شرط ہے ریاستی انتظام کو بنانے کے لیے۔ پہلی آیت کریمہ جو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا ہم نے آپ کے درمیان تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک واقعہ ہے، مناسب ہے کہ اس واقعہ کو ذکر کر دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کلمہ امانت یہ تمام قسم کی امانتوں کو شامل ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہوں جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے حقوق جو اللہ رب العالمین کے ہیں وہ امانت کے ساتھ ادا کیے جائیں، اور اس کے علاوہ چاہے بندوں کے حقوق ہوں، جو بندے کا دنیا کے اندر میں ادا کرنا ہمارے اوپر میں لازم ہے، وہ بھی اس دنیا کے اندر میں اس امانت کو کما حقہ ادا کرے۔ امام مسلم اور امام احمد نے صحیح حدیث کے مطابق ایک واقعہ یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بے سنگ والی بکری کو اگر سنگ والی بکری نے بھی مارا ہے تو اللہ رب العالمین اس دن اس کو بدلہ دلوائے گا۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ عثمان بن ابی طلحہ کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ پہنچے تو عثمان کو بلا کر کے چابی لے لی اور کعبہ کا دروازہ کھلوا کر داخل ہوئے، اور جب نکلے تو یہی آیت کریمہ پڑھی اور عثمان کو بلا کر کے چابی اس کے حوالے کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی وقت پر یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نازل فرمائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر میں موجود تھے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ عثمان ابن ابی طلحہ کو جو چابی دی گئی خانہ کعبہ کی، اور آج بھی انہی کے اہل و عیال میں وہ چابی موجود ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ عثمان بن ابی طلحہ وہ اس چابی کو امانت کے طور پر رکھنے کے حقدار تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے چابی ان کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر میں عدل و انصاف کی تعریف فرمائی ہے، اور آخری بات جو اس آیت کریمہ میں آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے اقتدار والوں کی۔ تو آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو
چاہے وہ فوج کے افراد ہوں یا عام لوگ ہوں، انہیں اپنے رسول اور حکام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو امیر آپ نے منتخب فرمایا ہے، وہ امیر اگر آپ کو کسی کام کے لیے حکم دے تو آپ کو چاہیے کہ اس امیر کی اطاعت کی جائے گی، لیکن حکام کی اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم اگر وہ آدمی دیتا ہے، وہ امیر دیتا ہے، تو پھر اس امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بخاری شریف کے اندر میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امیر کی نافرمانی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے احد کے موقع پر سزا دی تھی صحابہ کرام کو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے وہ خلا پر کرنے کے لیے جو ایک دستہ کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک تم اسے دستے اس خلا کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں حکم نہ دے دوں۔ لیکن جنگ میں ہم جانتے ہیں پورا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ہی وہ دستہ وہاں سے روانہ ہو گیا مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے، جبکہ امیر نے حکم دیا تھا کہ یہ دستہ، یہ جو خلا ہے، اللہ کے رسول نے جو یہاں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، اس وقت تک ہم نہیں دوڑیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم نہ دے، لیکن اکثر صحابہ نے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر مسلمانوں کو جو فتح ابتدا میں مل چکی تھی شکست میں تبدیل کر دیا۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ یہ آیت کریمہ آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ آیت کریمہ عبداللہ ابن حذافہ قیس بن عدی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ امام احمد نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ بھیجا، تو دستہ کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے، تو انہوں نے ایک آگ جلوائی اور لوگوں کو اس میں کود جانے کے لیے کہا، لوگوں کو اس میں کود جانے کے لیے کہا۔ امیر نے کیا کہا؟ کود جاؤ۔ تو دستہ میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہم آگ سے بچ سکیں، اور آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں۔ نبی پر ایمان لانے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہم آگ کے عذاب سے بچ سکیں، اس لیے ہم لوگ جلدی نہ کریں یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں۔ جب وہ وفد واپس آیا تو آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو پھر اس آگ سے کبھی نہیں نکلتے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امیر کی اطاعت یا قائد کی اطاعت بھلائی کے کام میں ہوگی، برائی کے کام میں نہیں کی جائے گی۔ یہاں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ امام طیبی نے لکھا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی لفظ اطیعوا کا اضافہ اللہ رب العالمین نے نسبت جو ہے اپنی طرف بھی کی اور رسول کی طرف بھی کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تو مستقل ہے ہی، ساتھ ہی اللہ کے رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت بھی کیا ہے؟ مستقل ہے۔ ہم نبی کی نافرمانی کسی بھی وقت نہیں کر سکتے، لیکن آگے جو آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امیر کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن وہاں لفظ اطیعوا نہیں لایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لایا گیا کہ امیر کی اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب وہ ہمیں فرما برداری کا حکم دے گا، نافرمانی کے کام میں ہم امیر کی اطاعت نہیں کریں گے، اس لیے وہاں لفظ اطیعوا نہیں آیا، اس لیے کہ امیر کی اطاعت مستقل نہیں ہے بلکہ وہ قرآن اور حدیث پر کے تابع ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ مستقل ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی نافرمانی کا حکم
نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو ہم نے امیر بنا دیا ہے، اس آدمی نے کوئی مسئلہ اخذ کیا، امیر تو ہم نے ہی بنایا، لیکن اگر اس نے جو چیز ہمارے درمیان رکھی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں ہم ان سے کہیں گے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن ایک چیز یہ واضح ہے تب ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز واضح نہیں ہے، ہم نے جس کو امیر بنایا ہے اس نے بھی اجتہاد کیا، لیکن آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کا اجتہاد درست نہیں ہے، اب آپس میں کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ ہو گیا۔ تو اب اللہ نے کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے درمیان آپس میں بحث و مباحثہ ہو جائے کسی مسئلے کے اوپر میں، تو تمہیں کہاں پلٹ کر کے آنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف۔ قرآن نے کیا کہا، حدیث میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب یہاں آپ پلٹیں گے اللہ سارے جھگڑے کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے اقتدار والوں کی۔ پھر اگر تمہارا کسی معاملے کے اندر میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے، اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔